اپنے جمعہ کے بیان میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، قرآن پاک کو بالترتیب بیان کرنا۔ سورہ فاتحہ شریف اس کے اوپر بھی بیان ہوا، اس کی ہر آیت کے اوپر تقریباً یہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شریف شروع کی تھی، اور اس کی بھی جو ابتدائی 5 آیات ہیں ان کے اوپر ہم نے بالترتیب بیان یہاں پر کیا اور سنا۔ پھر درمیان میں رمضان آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے بیچ میں ایسے ایونٹ آتے ہیں کہ جن کے متعلق بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ہماری روٹین یہ کچھ تبدیل تھی۔ اب انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ہم قرآن پاک کو بالترتیب لے کر چلتے ہوئے قرآن ہی کے اوپر بیان کیا جائے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی 2 آیات ہیں سورہ بقرہ شریفی کی، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، چاہے اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، کیا برابر ہے؟ فرمایا لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اچھا ہم پچھلی آیات کی طرف ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر شروع میں کیا ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو قرآن ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ تمام جتنے بھی متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کا پیچھے بیان کیا گیا یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جو بندہ سچے دل کے ساتھ، ستھرے دل کے ساتھ قرآن کو پڑھ لے، سن لے، سمجھ لے، تو وہ بندہ ایمان لے کر بھی آ جاتا ہے، اور قرآن اس کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر متقین سے مراد کیا ہے وہ بھی بیان آگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جو کہ نمازیں ادا کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کی یہ صفات ہے۔ اب ان 2 آیات میں جو میں نے یہاں پر تلاوت کی، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وہ لوگ کہ جن کو قرآن چاہے ان کے سامنے پڑھ کے پڑھا جائے لیکن وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ان الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جن کے نصیب میں کفر لکھ دیا گیا ہے، جن کے نصیب میں کفر لکھ دیا۔ فرمایا وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کیوں نہیں آ رہے؟ ان الذین کفروا، جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دل کالے پڑ گئے ہیں، لہذا وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اچھا یہ جو آیات ہے نا، اس میں ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ ہوتا ہے نا بندہ کام کرتا ہے تو پھر اس کی اجرت کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کام جب میں نے کیا ہے اس کا پھل بھی مجھے نصیب ہو، کام میں نے کیا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ بھی مجھے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں صدقے جاؤں، حضور مسلمانوں کے اوپر اس چیز کی بڑی حرص رکھتے تھے، مسلمانوں کے اوپر نہیں لوگوں کے اوپر یہ بڑی حرص رکھتے تھے کہ لوگ سارے کے سارے ایمان لے کر آ جائیں، میں سب کو دعوت دوں سارے ایمان لے کر آ جائیں۔ اور جو ایمان نہیں لے کر آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، یہ جہنم ہی کی طرف جا رہے ہیں، میں ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، یہ بھاگ کر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر گویا حضور کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اے محبوب آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ تبلیغ کرتے جائیے، آپ کا ثواب کھرا ہے اور آپ کا کام پورا ہے۔ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے یہ تو ان کی قسمت کی بدبختی ہے، یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے، کفر تو ان کے نصیبوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں لکھ دیا گیا ہے؟ فرمایا کیونکہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، پڑھ کے سنائیں نہ سنائیں، قرآن سمجھائیں نہ سمجھائیں،
ہر صورت کے اندر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آنے والے، ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ فرمایا آگے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر، دلوں کے اوپر وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ ختم، ختم کہتے ہیں ختم، مہر لگانا۔ اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر، دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ جس کے کان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، کیا اس کے بعد وہ کوئی بندہ حق بات کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ ایک ہوتی ہے نا ڈبیا کوئی بھی، تو اس کو ہم جب سیل پیک کر دیتے ہیں، بالکل بند کر دیتے ہیں، ہوا ٹائٹ کر دیتے ہیں، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں نا میڈیسن کوئی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈھکن ہے، لیکن ڈھکن سے نیچے بھی اس کے منہ کے اوپر ایک سیل لگائی گئی ہوتی ہے، اس سیل کے بعد اب کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں جاتی۔ تو ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دل کے اوپر تو پہلے ہی پردہ پڑ چکا ہے، اب ہم جو مرضی ان کو سناتے پھرے، ان کے دل کے اندر تو کوئی بات اترتی کوئی نہیں، یہ تو سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے جو رب تبارک و تعالیٰ حضور کو ارشاد فرما رہا ہے، رب ہی نے حضور کو بتانا ہے نا، اور کون بتائے گا؟ ہر چیز تو رب جانتا ہے۔ تو فرما دیا یہ جو لوگ ہیں نا، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ جتنے اصلی کافر ہیں، پکے کافر ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں، اے محبوب ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اگر یہ ایمان لے کر نہیں بھی آتے، آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا کام درست ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ یہ ایمان اگر نہیں لے کر آتے، کل بروز قیامت جہنم کے اندر ان کو میں رب داخل کروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور کو تسلیاں بھی دی اور فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہریں لگی ہیں، اور آگے مزید ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، بندہ آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے نا، میں ادھر ادھر منہ کروں گا تو مجھے نظر آئیں گی چیزیں، اور میں ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردے ڈل چکے ہیں، پردہ ڈل گیا، اب کوئی چیز نظر آئے گی؟ اب کوئی بھی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں دل ہے نا، دل تو دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے، اور میں اس زنگ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک زنگ ہے جسے ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے جسے حجاب عین کہتے ہیں، غین کہتے ہیں۔ حجاب غین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی گناہ کیا، عارضی طور کے اوپر دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا، دل کے اوپر سیاہی آ گئی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ بندہ کچھ نیکیاں کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو حجاب غین ہے تو یہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا ایک ہے حجاب رین۔ حجاب رین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ ایسا حجاب ہے جیسے کوئلہ نہیں ہوتا، یہ ایسا زنگ ہے، یہ ایسی سیاہی ہے، یہ ایسی کالت ہے جیسے کوئلہ ہے۔ کوئلے کو دھوئیں، کتنا دھوئیں گے؟ دھو کے کوئلے کو ختم کر دے کہ اس کی سیاہی ختم ہوگی؟ اس کی سیاہی ختم نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ کپڑا ہے، کپڑا گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اس کے اوپر کا دوسرا کلر آ گیا، اب اگر اس کو جا کر دھویا جائے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ پھر ستھرا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ پھر اجلا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ پھر نکھرا نکھرا ہو جائے گا۔ لیکن کوئلے کو کتنا دھو گے، جتنا دھو گے، اس کے علاوہ پھر بھی اس کی سیاہی ختم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر ٹھپے لگ چکے ہیں، جن کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈل چکے ہیں، جن کے کانوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، اب یہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہدایت قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کے بعد بندے کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، پھر اگر بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک اگر بندہ گناہ کرتا جائے تو پورے کا پورا دل بندے کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم بس اوقات دیکھتے ہیں نا، ہم عمومی طور پر اگر نظر کریں اپنے اوپر بھی تو ہوتا کیا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سے بندے کا کہتا ہے یار نہیں گناہ نہیں کرنا، جیسے رمضان کا مہینہ آیا تھا تو بندہ نہیں گناہ نہیں کرنا، دل میں عاجزی ہوتی ہے، ایک بندہ نرمی آ چکی ہوتی ہے، خشوع خضوع آ چکا ہوتا ہے،
گناہ نہیں کرنا، نہ مسجد میں عام دنوں میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، جب موبائل نہ بجے، کسی نے گانا بھی لائے ہے، بیل لگائی ہے، اس کو سائلنٹ لگا لیتے ہیں، نہ جی نہ مسجد میں نہ، باہر وہی بندہ گانے سن رہا ہے، سارے دیکھ رہے گزر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے کسی کا موبائل بجے اور اس کے اوپر گانا بجے تو سارے اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی مسجد ہے، مسجد کے اندر یہ کام کر رہا ہے، کیا ابھی دل ستھرا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ایک دفعہ کر لیا، اس وقت ڈر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کام کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر بندے کو برا کوئی نہیں لگتا۔ جس بندے نے پہلی مرتبہ زنا کیا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو پہلی مرتبہ زنا کرے اس کو ڈر لگے گا، نہیں یار بڑا گناہ کا کام ہے، زنا نہیں کرنا، اس کا خوف اس کا خوف، والد نہ آ جائے، چھوٹا بھائی نہ آ جائے، بڑا بھائی نہ آ جائے، ماں نہ آ جائے، یہ نہ پکڑ لے، وہ نہ پکڑ لے، محلے والا نہ پکڑ لے، یہ ساری ٹینشنیں ہوگی۔ کیوں؟ ابھی تک یہ گناہ کیا نہیں تھا نا، تو بندے کا دل اس سے ستھرا تھا، لیکن ایک دفعہ کر لیا، اب بندے کا جسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں چاکا کھل گیا، اب اس کا دل اصل میں سیاہ ہو گیا، اب سیاہی جب بڑھتی جائے گی مزید اس کام میں بڑھتا جائے گا، پورے کا پورا دل سیاہ ہو گیا، اب اسے ٹینشن ہی نہیں ہے، اب دھڑے سے وہ کام کرتا جائے گا، دھڑلے کے ساتھ کرتا جائے گا۔ جو بندہ شراب پیتا ہے پہلی مرتبہ پیتا ہے، ڈر کے پیتا ہے، پھر بعد میں وہ پیتا ہے تو سر عام پیتا ہے، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، ہر دوسرے بندے کو پتا ہوتا ہے اس نے شراب پی، یار اس کی عادت ہے چھوڑ دو اس کو، تو ہوتا کیا ہے، فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا یا دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور کرتا جاتا ہے تو فرمایا اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، تو دل سیاہ پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا دل کو سیاہی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آیات ابھی ہم نے سنی، دو چیزیں اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دو چیزوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، وگرنہ بندہ بہت گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ دو چیزوں میں سے پہلی چیز کیا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں قرآن پڑھ کے سنائیں یا نہ سنائیں، وہ نہیں ایمان لانے والے۔ پہلی چیز کیا بیان کی، اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں، تو سب پڑھ کے سناؤ پاوے نہ سناؤ، ان واسطے دونوں چیزیں برابر نے، دونوں چیزیں برابر ہیں، چاہے پڑھ کے سنا دیں چاہے نہ سنائیں۔ ضد، ہٹ درمی، اڑ جانا، نہیں جی نہیں میں کہہ دیتا ہے میں نہیں اس گاتو ہٹنا، یہ میں نے کام کیا ہے، مجھے پتا میں نے غلط کیا ہے لیکن میں نے نہیں ہٹنا، یہی ضد اور ہٹ درمی بندے کو کفر کے اوپر جما کے رکھ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابو جہل ایک مرتبہ، ابو جہل اور ساتھ میں اس کے دیگر بھی کچھ کافر تھے، چاندنی رات تھی، غالباً 14ویں کی رات تھی، تو اب یہ آئے حضور کے پاس رات کے وقت میں، اور حضور کو کہا کہ تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایسا کرو یہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا اگر میں کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ یہ نہیں کہا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، گل وہ کرو جڑی ہونا لی ہے، دوسری کو گل کرو چاند کی میں توڑا، فرمایا اگر میں توڑ دوں ایمان لے آؤ گے؟ حضور کو پتا ہے نا رب تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، رب نے بھیجا ہوا ہے، رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو مرزا بن کے ادھر گھوم رہا ہے، کہنا تو نہیں ہے نا، تو مرزا ہے جو ہے نا وہ 2 نمبر نبی بن کے گھوم رہا ہے جس کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا۔ کئی ایسے لوگ نبوت کا دعویٰ کیا کئیوں نے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آتا ہے، دیگر انبیاء کے متعلق بھی آتا ہے، آپ کے ہر چیز میں برکتیں ہوا کرتی تھی، اگر خالی کنواں ہے اس کے اندر تھوک دیتے تو وہ میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ حضور کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ کون نبوت کا دعویٰ کرنے والا اٹھا تھا۔ اب ٹاپک میرا اور چلا جائے گا، میں صرف یہ بات بیان کر کے واپس آتا ہوں۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ اب حضور کے زمانے کے اندر کی یہ بات ہے، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں جی، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو لوگ آئے اس کے پاس، اس وقت پانی ظاہر سی بات ہے کنویں سے نکالا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، لوگ آئے اس کے پاس، کہا جی بارشیں وغیرہ بھی نہیں ہو رہی، تو جی تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں تو مہربانی کرو پھر، تو یہ ہمارا کنواں اس کا پانی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو پرانے بزرگ ہیں ان کو پتا کنویں کا پانی بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، تہہ سے نیچے چلا جاتا ہے، پھر مزید کھودنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو مہربانی کر تو اللہ کا نبی ہے تو ساڈا پانی جو ہے مسلمانوں کے جڑے نبی نے وہ خود بھی ٹھکتے نے پانی ود جاتا ہے، تمہیں کوئی آئندہ کام کر سانو معجزہ وہا کوئی۔
کوئی سانو بھی پتہ لگے تو نبی ہے، کوئی سانو بھی برکتاں تیریاں لبن۔ انہیں کہا اچھا ہے گل ہے، وہ گیا جی، جا کے انہیں کنویں دے وچ گیا، جا کے تھک دا جڑا پانی آیا وہ بھی خشک ہو جاتا۔ یہ جھوٹے نبی اور سچے نبی کی پہچان۔ سچا نبی پتہ ہے رب ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ چاند کی بات کر رہے ہو بھائی چاند کون توڑ سکتا ہے، یہ بات نہیں کہی، کہا چاند کہہ رہے ہو توڑ دوں، اگر توڑ دوں ایمان لے آؤ گے، کہا ٹھیک ہے جی ایمان لے کر آئیں، کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے پہلے رب سے دعا کی، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ حضور نے پہلے رب سے دعا کی، جو بھی کام کرنا ہے، کوئی بڑے سے بڑا کام کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنے کی لگی رب سے دعا تو کر لو، ہے مولا کرنے لگا ہوں، کرنے والی تیری ذات ہے، مولا کوشش میں کروں گا، توفیق دینے والا تو ہے، کام کو مکمل کرنے والا بھی تو ہے، اے مولا کرم فرمانا، لاج رکھ لینا، اس کام میں برکت دے دینا، یہ میرا کام پورا ہو جائے۔ اب حضور نے رب سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے نا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پہلے بولا بھی تھا ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ بات وہی ہے نا، دل کالا پڑ گیا تھا، کوئلے والا ہو گیا تھا، کتنا کو تو ہو گئے، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ جب انہوں نے دیکھا نا تو کہا کہ ان میں سے ایک بندہ بولا، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جادو ہے، اور اگر یہ جادو ہے، ایک نے بولا یہ جادو ہے، دوسرا کہتا ہے اگر جادو ہے نا تو جادو ایسا بولے کہ ساری دنیا کے اوپر جادو ہو جائے۔ اینج کرنے جڑے ساڈے کچھ قافلے گئے نا باہر، وہ جس ٹائم واپس آوان گے نا اصل انہاں کول پوچھاں گے۔ جب وہ واپس آئے نا انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی فلان دن کو کیا آسمان کے اوپر تم نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی تھی؟ انہوں نے بول کر کہا ہاں جی ہم نے آسمان پر دیکھا تھا، اس دن تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، یہ پہلی مرتبہ ہوا، کبھی اس کے علاوہ دیکھا نہیں ہے۔ اب جادو تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ابو جہل ہے یہ کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے، قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سحر مستمر، یہ تو ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے بھی لوگ یہ جادو کرتے رہتے، انس نبی نے بھی آ کے کر دیتا ہے، نبی شبی کوئی نہیں ہے، یہ تو جادو کا کام ہے، تو جادو کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پر کیا ہے، دل کوئلے کی طرح ہو گیا، ضد کر رہا ہے، اڑا ہوا ہے، ہٹ دھرمی پر ہے، بات نہیں مان رہا، حق کو نہیں مان رہا، تو اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ دوسری طرف آ جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی تو تھے، ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، کدھر چل رہے جی؟ مسلمانوں کے نبی نو آج ختم کر دینا ہے، میں وہ نواں دین لے کے آئے نے، میرے باپ دادا دین تو الگ ہے جی، میں انہوں نے ختم کر، ننگی تلوار لی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری مشہور تھی، آپ پہلوان تھے، بہادر تھے، آپ کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا، لیکن ہوا کیا پھر؟ واقعہ لمبا ہے، میں واقعہ نہیں پورا سناؤں گا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ جا رہے تھے، کسی نے بولا تھا کہ پہلے گھر تو دیکھ لو بھائی، گھر والے بھی ایمان لا چکے ہیں، بہن ایمان لا چکی ہے، گئے گھر میں جا کر سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں آپ نے پڑھی، اتھے بندے نے چند 2 ٹوٹے ویلے ایمان لے کے نہیں آیا۔ ادھر سورۃ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے دل کو نرم کر دیا ہے، وہی تلوار لے کر جاتے ہیں لیکن حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، بندہ ہٹ درمی پر اڑ جائے، کتنا بڑے سے بڑا موضوع دکھا دیا جائے، ایمان لے کر نہیں آ رہا، کیوں نہیں جی نہیں ہے جادو ہے۔ اور دوسری طرف دل کو نرم رکھا، حق بات قبول کرے، غصے کی طبیعت ہے، نرم والی طبیعت ہے، جو طبیعت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں پر پتہ ہے کہ یار حق یہ ہے قبول کر لو، مان لو، غلطی ہے مان لو، جہاں پر یہ چیز آ جائے گی بندہ گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اور جہاں پر کہ نہیں جی نہیں، میں چودھری صاحب، میں وڈیرا، میں فلانا، میں ایس عادت، میں اس عادت، اے فلانا کبھی تے انج، میں ان ایدے کے ہار مننا، میں ایدے کے آکھاں کہ ہاں جی میں غلط آیا، جہاں پر یہ بات آئے گی بندہ وہاں پر پستی میں جانا شروع کر دے گا۔ تو اپنے اندر یہ چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حق بات کو ہمیشہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ہم پچھلی امتوں کو دیکھ لیں، پچھلی امتوں میں بھی تو یہی تھا، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ہم دیکھیں قوم عاد، بہت بڑے بڑے قد، ان کے بڑے طاقتور جسم تھے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم تھی، بڑی طاقتور تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حق کو نہیں مانا، طاقتور جسم، پہاڑوں کے اوپر یہ اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے، پتھروں کو تراش کر مکان بنا لیا کرتے، لیکن انہی پہاڑ کے اوپر مکان بنا تراش کے، وہ آسان کام نہیں ہے، اور بڑے بڑے جسم، بڑے بڑے قد ان کے، لیکن جب اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، ہٹ درمی پر رہے، ضد پر رہے، حق کو نہیں مانا، آندھی آئی، ساڈے تے بھی نیریاں آندیاں نے،
ایسی آندھی آئی کہ لگ ان کو پتے گئے، سارے کے سارے بندے مر گئے، ایسا ان کے اوپر عذاب آیا۔ ہم قوم سمود کو دیکھ لیں، حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی کیا کیا؟ حضرت صالح سے پہلے یہ فرمائشیں کرتے رہے، نہیں جی نہیں، تسی اللہ دے نبی نہیں، نبی ہو اینج کرو، جو سامنے پہاڑ نہیں ہے اس پہاڑ دے وچ اونٹنی لے کے آؤ۔ پہاڑ میں سے اونٹنی کبھی پیدا ہوئی ہے؟ اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوگی نا، بچہ تو ماں سے پیدا ہوتا ہے، تو آپ پہاڑ وچ اونٹنی کڈو، اودے نال بچہ بھی ہوے ہوتا، پھر تہاڈے تے ایمان لے کے آواں گے۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کی نہ کرا، پہاڑ تے جو کون اونٹنی کر سکتا ہے؟ آپ نے بھی نکال کے دی، رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب تبارک و تعالی نے وہاں سے پہاڑ سے بھی اونٹنی نکالی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر اللہ کے محبوب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی، اس اونٹنی کو بھی زخمی کیا، اس کو بھی مار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ تو جہاں پر ضد ہو رہتی ہے، ہٹ درمی رہتی ہے، وہاں پر بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور جہاں پر اپنے اندر بندہ عاجزی لے آتا ہے، حق بات ہے یار اس کو مان لو، یہ غلطی ہے اس کو مان لو، وہاں پر بندے کے اوپر جانے کے چانسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی ہوں، یار کہیں غلطی ہوگی نا، میں انسان تو ہوں نا، فرشتہ تو نہیں ہوں، نبی تو نہیں ہوں، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، بقیہ جتنے بندے ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہو سکتی ہے تو میں غلطی سے کیا رجوع نہیں کر سکتا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں مان نہیں سکتا کہ میری غلطی ہے؟ میں کیوں نہ مانوں؟ مان جاؤں، آج دنیا میں مان جاؤں نا، کل تو مننا پینا ہی ہے، تو دنیا میں کیوں نہ مان جاؤں؟ میں دنیا میں کیوں نہ راضی ہو جاؤں کہ ہاں جی میری غلطی ہے، میں اس بات سے اپنی سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ دنیا میں بندہ اگر مان جائے، سچی بات ہے عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا عزت کٹ جاتی ہے، نہ جی نہ، اگلے بندے کی نظر میں عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار بندہ اڑن والا نہیں، اے جھوٹی گل تے رہن والا نہیں، اے بندہ دل دا سچا ہے، زبان کا کڑوا صحیح لیکن دل کا سچا ہے، دل کا کھرا ہے، یہ بندہ ڈرامے بازی نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو پتہ چل جائے یہ بات سچ ہے تو یہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں غلطی پر تھا اور یہ بات درست ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے دل کے اندر نرمی و عاجزی رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز، بیان بالکل ٹائم بھی تھوڑا رہ گا، دوسری چیز جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں جو ہمیں ان آیات سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ اپنا دل جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے میلا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دل میلا کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز میں نے بیان کر دی، گناہوں کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 4 اسباب اس کے بیان کیے ہیں کہ 4 اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے، پھر ہدایت اس کی طرف قبول یہ نہیں کرتا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی حسد، وہ فلانے نو اے گلا بھی کو گڈی کیویں آ گئی، اور کو موٹر سائیکل کیویں آ گیا، اور کو پلاٹ کیویں آ گیا۔ رب سے یہ دعا کرنا یا اللہ اس کو دیا ہے، اے کریم میرے اوپر بھی کرم فرما، اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے، یہ تو رشک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیوں ہو کہ نہیں اسے یہ کیوں چیز مل گئی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ حسد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی طول عمل، یعنی کہ لمبی امیدیں، میں 50 سال کے لیے آگے یہ کر لوں، 100 سال کے لیے یہ کر لوں، اگلے 10 سال میں یہ کر لوں۔ اپنا بندہ پلاننگ کرے لیکن لمبی امیدیں باندھ کے رب سے غافل ہو جائے تو دل کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ تیسری چیز فرمایا جلد بازی، کام جلد بازی کے اندر کرنا، یہ کام کیا دیکھا بھائی شیطان کا کام ہے لیکن جلد بازی میں وہ کر دیا یہ کر دیا، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمائی امام غزالی نے، فرمایا تکبر کرنا، یہ بھی دل کے اوپر مہر لگنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔